وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ایک بہت دیندار ساتھی تھے، بڑے سینئر ساتھی تھے، عرصہ دراز کی بات ہے، خیر اب تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ بہت دیندار ساتھی تھے، بڑے تبلیغی ساتھی تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں۔ ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں، مطلب آپ توحید کو کھلم کھلا برملا بیان کرتے ہیں، ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، حق بات کو اگر کیپسول میں ڈال کے دیا جائے نا، وہ پھر کیپسول میں ہی رہتی ہے، وہ خارج میں ماحول میں انقلاب برپا نہیں کرتی۔ آج بھی میں حیران ہوتا ہوں، ابھی بھی میں حیران ہو رہا ہوں سوچ کے کہ اس ہمارے مرحوم تبلیغی ساتھی نے یہ بات کہی کہ ہم حق بات کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے پس منظر میں بھی وہی دل آزاری نہ ہو والا فارمولہ ہے، وہی دل آزاری نہ ہو والا فارمولہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یاد رکھیے، ایک انسان راہ حق پر آتا ہے انسانی راستے سے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک انسان راہ حق پر آتا ہے خدائی راستے سے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے، ترکیب بنائی ہے، جس کے متعلق میں وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ اس پر میں نے مستقل نشست رکھنی ہے انشاءاللہ، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ مستقل نشست رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک راہ حق پر آنے کا راستہ انسانی ہے، جو انسان نے بنایا ہوا ہے، کہ انسان خود تو نہیں بناتا لیکن تھوڑی بہت وہ ایڈیٹنگ کر دیتا ہے، ترمیم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، 18ویں 12ویں 13ویں 14ویں ترمیم، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح پاکستان کے آئین میں ہوتی رہتی ہے۔ ایک راہ حق پر آنے کا طریقہ خدا نے دیا ہے، خالص خدائی راستہ، دونوں کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ انسانی راستے سے جو حق پہ آتا ہے نا، اس کو اگر حق کی سمجھ بھی آ جائے تو اسے حق پر غیرت اور حمیت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک شخص کسی نہ کسی طرح اس کو حق کیپسول میں ڈال کے دیا گیا اور اس نے وہ حق کا جو کڑوا صفوف ہے، چونکہ وہ کیپسول میں پڑا ہوا تھا، نگل لیا، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ دھیرے دھیرے ماحول میں اسے بات کی سمجھ آئی، وہ سمجھ گیا، تو سمجھ تو گیا لیکن جو یہ غیرت اور حمیت ہوتی ہے وہ عمومی طور پر نصیب نہیں ہوتی۔ ایک ہے خدائی راستے سے راہ حق پر آنا، خدائی راستہ انکار کرتے ہوئے اقرار پر آنا ہے، لا الہ سے گزر کر الا اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو جو اس خدائی راستے کو اپناتے ہوئے راہ حق پہ آتا ہے، لا الہ کا سفر کر کے الا اللہ تک پہنچتا ہے، تو اسے نہ صرف دین کی سمجھ نصیب ہوتی ہے، وزڈم نصیب ہوتی ہے، فہم نصیب ہوتا ہے، بلکہ دین پر غیرت اور حمیت بھی نصیب ہوتی ہے اور جرت بھی نصیب ہوتی ہے دعوت کی۔ پھر وہ ادھورا سچ بیان نہیں کرتا، پھر وہ ادھورا حق بیان نہیں کرتا۔ انسانی راستے اور خدائی راستے کا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ فی زمانہ آج کے دور میں دین کی سمجھ اور اس سمجھ پر غیرت اور حمیت دو جدا حقیقتیں ہو چکی ہیں۔ عمومی طور پر جنہیں دین کی سمجھ ہوتی ہے، کئی دفعہ انہیں دین پر غیرت اور حمیت نہیں آتی، لیکن جن کے پاس دین کی غیرت اور حمیت ہوتی ہے ان کو دین کی بہت زیادہ سمجھ ہوتی ہے۔ واقعی دین کی غیرت اور حمیت تفصیلی طور پہ، جس کے اندر پھر دین کی سمجھ خود بخود آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خیر بات وہی تھی جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ حق بات بیان کر رہے ہیں برحق طریقے سے، اور آپ کی نیت دل آزاری، دل دکھانے کے نہیں ہے، پھر بھی کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھنے دے بھائی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا